بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور کل تک ہم نے دفعہ 11 تک پڑھا تھا اور آج سے دفعہ 12 شروع کرنے لگے ہیں۔ دفعہ 12، ادویات کی زیادہ سے زیادہ قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار وغیرہ۔ نمبر 1، وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے نوٹیفیکیشن میں درج کسی بھی دوا کی زیادہ سے زیادہ قیمت فروخت مقرر کر سکتی ہے اور ادویات کے تیار کنندگان کے منافع میں کسی فیصد تناسب کا تعین کر سکتی ہے جو ضابطوں کے تحت ادویات کی تحقیق پر خرچ کیا جائے گا۔ نمبر 2، وفاقی حکومت درجہ بالا ذیلی دفعہ 1 کے مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی تیار کنندہ، ذخیرہ کار، درآمد کنندہ، برآمد کنندہ، خوردہ فروش یا ادویات کی کسی بھی تاجر کو متعلقہ ضروری معلومات فراہم کرنے کا کہہ سکتی ہے۔ نمبر 3، وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس دفعہ کے تحت حاصل اختیارات میں سے کوئی اختیار کسی بورڈ یا کسی دوسری اتھارٹی کو تفویض کر سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 13، صوبائی حکومتوں کو ہدایت۔ وفاقی حکومت جہاں ضروری خیال کرے کسی بھی صوبہ میں اس ایکٹ کی کسی بھی دفعہ یا اس کے تحت بنائے جانے والے کسی ضابطہ یا اس کے تحت جاری کردہ کسی بھی حکم پر عمل کروانے یا معیاری ادویات کی مناسب قیمتوں پر فراہمی کو یقینی بنانے یا کسی معاملہ میں پاکستان کے مختلف حصوں میں یکسانیت کے حصول کے لیے کسی صوبائی حکومت کو ہدایات جاری کر سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 14، وفاقی ڈرگ لیبارٹری اور ادارے وغیرہ اس ایکٹ کے تحت مقرر کردہ مقاصد کے حصول کے لیے وفاقی حکومت ضابطوں کے تحت جلد از جلد ایک وفاقی ڈرگ لیبارٹری و دیگر ایسے ادارے اور ڈرگ ٹیسٹنگ و ریسرچ لیبارٹری قائم کرے گی۔ دفعہ نمبر 15، صوبائی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہر صوبائی حکومت جہاں تک ممکن ہو مقرر کردہ مقاصد کے حصول کے لیے جلد از جلد صوبائی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری قائم کرے گی۔ دفعہ نمبر 16، سرکاری تجزیہ کار۔ وفاقی حکومت یا کوئی صوبائی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے مطلوبہ قابلیت کے حامل ایسے افراد کو جن کو وہ موزوں سمجھے ایسے علاقوں میں اور ایسی ادویات یا ادویات کی اقسام کے لیے جن کا ذکر نوٹیفیکیشن میں کیا گیا ہو، وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کا تجزیہ کار مقرر کر سکتی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں سیکٹری کو، جو DQCB کا سیکٹری ہوتا ہے، کوالٹی کنٹرول بورڈ کا سیکٹری، اسے یہ تجزیہ کار یا اینالسٹ کہا جاتا ہے۔ مگر کسی ایسے شخص کا بطور سرکاری تجزیہ کار تقرر نہیں کیا جائے گا جس کا ادویات کی تیاری، درآمد، برآمد یا فروخت سے کوئی مالی مفاد وابستہ ہو، یعنی یہ لائسنسنگ بورڈ کا ممبر بھی ہوتا ہے۔ نیز کسی ایسے شخص کا بھی تقرر نہیں کیا جائے گا جو وفاقی حکومت یا کسی دوسری صوبائی حکومت کی ملازمت میں ہو تاوقت یہ کہ وہ متعلقہ حکومت سے پیشگی اجازت نامہ حاصل کر لے۔ نمبر 17، یعنی دفعہ 17 کے تحت ڈرگ انسپیکٹر کی تعیناتی کی جاتی ہے۔ وفاقی حکومت یا کوئی صوبائی حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے مطلوبہ قابلیت کے حامل ایسے افراد کو جن کو وہ موزوں سمجھے اس ایکٹ کے مقاصد کے لیے ان مقامی حدود کے لیے جن کا تعین متعلقہ حکومت کرے گی وفاقی انسپیکٹر یا صوبائی انسپیکٹر مقرر کر سکتی ہے، مگر کسی ایسے شخص کو بطور ڈرگ انسپیکٹر تقرر نہیں کیا جائے گا جس کا ادویات کی تیاری، درآمد، برآمد یا فروخت سے مالی مفاد وابستہ ہو۔ نیز کسی ایسے شخص کا بھی تقرر نہیں کیا جائے گا جو وفاقی حکومت یا کسی دوسری صوبائی حکومت کی ملازمت میں ہو تاوقت یہ کہ وہ متعلقہ حکومت سے پیشگی اجازت حاصل نہ کر لے۔ نمبر 18 کے تحت ڈرگ انسپیکٹر کے اختیارات، یہ آپ کو پچھلے سوال میں بتائے جا چکے ہیں۔ اور نمبر 19 کے تحت ڈرگ انسپیکٹر کے کام کرنے کا طریقہ، یہ بھی آپ کو سوال کے اندر بتایا گیا ہے، آپ وہاں سے اس کو ٹیلی کر سکتے ہیں۔ دفعہ نمبر 20، ہر شخص جو وقتی طور پر کسی ایسی جگہ کا انچارج ہو جہاں پر کوئی دوا تیار کی جا رہی ہو یا فروخت یا تقسیم کے لیے رکھی گئی ہو، انسپیکٹر کے دریافت کرنے پر یہ ظاہر کرنے کا پابند ہے کہ دوا کہاں تیار ہو رہی ہے یا رکھی جا رہی ہے۔
نمبر 21 دفعہ نمبر 21 تیار کنندہ کے نام کا انکشاف۔ ہر وہ شخص جو کسی دوا کا تیار کنندہ یا اس کی تقسیم کے لیے نمائندہ نہ ہو، کسی انسپکٹر کے دریافت کرنے پر تیار کنندہ کا نام، پتہ و دیگر تفصیلات یا اس شخص کے بارے میں معلومات بہم پہنچائے گا جس سے اس کی دوا حاصل کی ہو۔ دفعہ نمبر 22 سرکاری تجزیہ کاروں کی رپورٹیں۔ نمبر 1 پہ ہے سرکاری تجزیہ کار جس کو دفعہ 19 کے ذیلی دفعہ 3 کے تحت کسی دوا کا نمونہ جانچ و تجربہ کے لیے بھیجا جائے، مقررہ فارم پر دستخط رپورٹ کی 4 کاپیاں متعلقہ انسپکٹر کو بھیجے گا اور اس کی ایک نقل مقررہ اتھارٹی کو ارسال کرے گا۔ نمبر 2 سرکاری تجزیہ کار جہاں تک ممکن اپنی رپورٹ جس کا حوالہ درج بالا ذیلی دفعہ میں دیا گیا ہے، دوا کا نمونہ وصول ہونے کے 60 دن کے اندر اندر پیش کرے گا، اور اگر ان وجوہات کی بنا پر جو اس کے اختیارات میں نہ ہوں وہ ایسا نہ کر سکے تو تحریری طور پر انسپکٹر کو ان وجوہات سے آگاہ کرے گا اور اس کی نقل متعلقہ بورڈ کو بھیجے گا جو اسی یا کسی دوسرے سرکاری تجزیہ کار سے کسی دوسری ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری یا کسی اور لیبارٹری سے جانچ کروائے گا، اور مزید مقررہ مدت کے دوران جانچ اور تجزیہ کی رپورٹ کا حصول یقینی بنائے گا اور جانچ کی رپورٹ انسپکٹر کو مزید کارروائی کے لیے مہیا کرے گا۔ انسپکٹر رپورٹ ہونے پر اس کی ایک کاپی اس شخص کو مہیا کرے گا جس سے اس نے نمونہ حاصل کیا تھا۔ ایک کاپی وارنٹر کو اگر کوئی ہو جو دفعہ 32 کے ذیلی دفعہ 2 کے تحت نامزد بھیجے گا۔ ایک کاپی متعلقہ بورڈ کو رپورٹ کی جانے والی کارروائی سے متعلق ہدایات حاصل کرنے کے لیے ارسال کرے گا۔ چوتھی کاپی کسی قانونی کارروائی میں استعمال یا کسی اور مقصد کے لیے اپنے پاس رکھے گا۔ فی الوقت نافذ العمل کسی دوسرے قانون کی نفی نہ کرتے ہوئے کوئی ایسی دستاویز جو رپورٹ کی شکل میں سرکاری تجزیہ کار کی دستخط شدہ ہو میں درج حقائق کسی رسمی ثبوت کے طور پر حتمی شہادت مانے جائیں گے تا وقت یہ کہ جس شخص سے نمونہ حاصل کیا گیا ہو یا متعلقہ وارنٹر کو رپورٹ کی کاپی وصولی کے 30 دن کے اندر انسپکٹر یا ڈرگ کورٹ جو بھی صورت ہو مرکزی لائسنسنگ بورڈ یا رجسٹریشن بورڈ کو جس کے روبرو اس نمونہ کے بارے میں کوئی کارروائی زیر سماعت ہو تحریری طور پر مطلع کیا ہو کہ وہ رپورٹ کے برعکس کوئی شہادت پیش کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 5 جہاں کسی شخص نے درجہ بالا ذیلی دفعہ 4 کے تحت اپنے اس ارادہ کا اظہار کیا ہو کہ وہ سرکاری تجزیہ کار کی رپورٹ کے برعکس شہادت پیش کرنا چاہتا ہے تو ڈرگ کورٹ یا متعلقہ بورڈ اپنے طور پر یا اپنی ثوابدید کے تحت شکایت کنندہ کا یا ملزم کی درخواست پر دفعہ 19 کی ذیلی دفعہ 3 کے تحت بورڈ کے پاس پڑا ہوا دوا کا نمونہ جانچ اور تجزیہ کے لیے وفاقی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری یا وفاقی حکومت کی طرف سے اس مقصد کے لیے تخصیص کردہ کسی دوسری لیبارٹری کو بھیجے گا جو جانچ اور تجزیہ کر کے اپنی تحریری رپورٹ اس وقت وفاقی ڈرگ لیبارٹری کو یا جیسی بھی صورت ہو دوسری لیبارٹری کے انچارج یا اس کی طرف سے مجاز شخص کے دستخطوں سے بھیجے گی اور ایسی رپورٹ میں بیان کردہ حقائق قطعی ثبوت ہوں گے۔ نمبر 6 درجہ بالا دفعہ 5 کے تحت وفاقی ڈرگ لیبارٹری یا کسی دوسری لیبارٹری میں جانچ اور تجزیہ کے اختیارات جیسے ڈرگ کورٹ یا متعلقہ بورڈ ہدایت کریں شکایت کنندہ یا ملزم ادا کرے گا۔ تو دفعہ 23 کی جو جتنی بھی جرائم ہیں وہ بھی آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہیں، یعنی جعلی دوا، مس برانڈڈ دوا، کاؤنٹرفیٹ دوا، الٹریٹڈ دوا یا کوئی غیر معیاری دوا ہے، یہ ساری کی ساری دفعات آپ کو پڑھ کے سنائی جا چکی ہیں۔ تو دفعہ 24 کے تحت اشتہارات کا کنٹرول، کوئی شخص خود یا کسی اور شخص کے ذریعے ما سوائے ان شرائط کے جو مقرر کی جائیں درج ذیل کو مشتہر نہیں کرے گا۔ کوئی دوا، کوئی ایسا مواد جو آریوویدک، یونانی، ہومیوپیتھک یا بائیو کیمک طریقہ علاج میں استعمال ہوتا یا استعمال کے لیے تیار ہوتا یا کوئی اور مواد یا موادات کا امیزہ جس کی تخصیص کر دی گئی ہو، کوئی تریاک، کسی مرض کا علاج یا علاج کی پیشکش۔ وضاحت، اس دفعہ کی تحت تشہیر سے مراد
کسی دوا، مواد یا موادات کے امیزے، تریاق یا علاج کی فروخت یا انعکاس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اضافہ کرنے کے مقصد کے لیے کسی بھی ذریعہ سے مشتہر کرنا، البتہ ہسپتالوں میں شفا خانوں اور علاج معالجہ کے دوسرے اداروں کے سائن بورڈ اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی اشتہار بازی نہیں کر سکتا۔ 25 دفعہ سیمپلز کا کنٹرول، کوئی شخص ماسوا مقررہ شرائط کے تحت کسی دوا کا نمونہ کے طور پر نہ تقسیم کرے گا اور نہ تقسیم کروائے گا۔ دفعہ نمبر 26 لیبلنگ کی طباعت کا کنٹرول، کوئی شخص کسی ایسی دوا کی لیبلنگ کی طباعت نہیں کرے گا جس کا اس ایکٹ کے تحت رجسٹر کرنا ضروری ہو، مگر جو دفعہ 7 کی ذیلی دفعہ 6 کے تحت وفاقی حکومت کی مقررہ تاریخ تک رجسٹر نہ ہوئی ہو، کسی ایسے شخص کے لیے طباعت نہیں کرے گا جس کے پاس اس ایکٹ کے تحت جاری کردہ اس دوائی کو تیار کرنے کا لائسنس نہ ہو۔ مہربانی، والسلام۔